بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مگر ٹریولز۔ میں عبد المنم آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ کویت کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹ آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ پہلی اپڈیٹ، جو 32 ممالک تھے اب ان کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ یہ ایسے ممالک ہیں جہاں سے کویت ڈائریکٹ آپ ٹریول نہیں کر سکتے۔ اور دوسری اپڈیٹ ہے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کویت نے کرونا وائرس کے حوالے سے جو دوسری لہر آنے لگی ہے، اس کے اثرات اور اس کے بارے میں وارننگ جاری کر دی ہے۔ اس ویڈیو میں ان دو اپڈیٹس کی ڈیٹیل آپ سے ڈسکس کروں گا۔ ڈیٹیل سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، برائے مہربانی اگر آپ مگر ٹریولز پر نئے ہیں تو مگر ٹریولز کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تفصیلات کے مطابق وزرائے کوسل نے بتدریج معمول کی زندگی میں آہستہ آہستہ واپسی کے 5ویں مرحلے میں منتقلی کو اگلی اطلاع تک ملتوی کر دیا ہے، جبکہ سنگاپور ممنوعہ ممالک کی فہرست سے خارج کر کے مزید 3 ممالک پر پابندی عائد کر دی ہے، جس میں کویت براہ راست داخل ہونے والے ممالک کی تعداد 34 ہو گئی ہے۔ ممنوعہ ممالک ایسے ممالک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جہاں سے آپ براہ راست ڈائریکٹ کویت ٹریول نہیں کر سکتے۔ صحت کے حکام کی سفارشات پر جن 3 ممالک پر پابندی عائد کی گئی ہے، ان میں یمن، فرانس اور ارجنٹائن شامل ہیں۔ یمن، فرانس اور ارجنٹائن کو ابھی ریسنٹلی شامل کیا گیا ہے، اور سنگاپور کو جو ایک پرانی لسٹ تھی اس سے نکال دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں کرونا وائرس کی وجہ سے جو پوزیشن تھی اس کی کافی بہتری ہوئی ہے۔ اس حوالے سے صحت کے حکام نے سنگاپور کو اس لسٹ سے نکال دیا ہے، اور وہاں سے اب براہ راست ٹریول سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے۔ کوسل نے حالیہ دنوں میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافے کی وجہ غفلت، صحت کی ضروریات کی تکمیل نہ کرنا اور حالیہ دنوں میں سماجی رابطے اور اعتماد کو ذمہ دار قرار دیا ہے، جبکہ وزرائے کوسل نے انفیکشن کے پھیلاؤ کو محدود کرنے، شہریوں اور رہائشیوں کی صحت اور حفاظت کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے صحت سے متعلق تقاضوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ عہدیداروں کو اقدامات اٹھانے کی ذمہ داری دی ہے، جبکہ مبصرین کو خدشہ ہے کہ شہریوں اور رہائشیوں سے ضروریات کی عدم تعمیل کو پورا کرنے کے لیے جزوی کرفیو دوبارہ نافذ کرنے کا امکان بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ سرگرمیاں جو ممنوع ہیں اور ملتوی 5ویں مرحلے میں واپس آنے والی ہیں، جن میں تقریبات، خاندانی اجتماعات، شادیاں، نمائش وغیرہ، سینما گھر اور تھیٹر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ سرگرمیاں جو 18 اگست سے شروع ہونے والے 4تھے مرحلے کے لیے پیش کی گئی تھیں۔ کویت میں کرونا وائرس کی انفیکشن کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچنے کے قریب ہے۔ وزارت صحت نے خبردار کیا ہے کہ صحت کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی بھی پہلی لہر میں ہے، جبکہ تعمیل نہ ہونے کی صورت میں دوسری لہر کے امکان کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ وزراء کے جو ترجمان ہیں ڈاکٹر عبداللہ، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ وائرس سے متاثر افراد داخلے کے اوقات میں، چاہے وہ ہسپتالوں میں نامزد وارڈز میں ہوں یا انتہائی نگہداشت میں، گزشتہ 1 ہفتے کے دوران تقریباً 5% شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اعلان کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے بیورو کے ممبروں سے مشاورت کے بعد اگلے ہفتے کو تمام پارلیمنٹ کی جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی جانچ پڑتال کے بعد جو اجلاس ہے وہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ جو لیٹسٹ اجلاس ہوا ہے وزراء کا، اس حوالے سے میں نے آپ کو اپڈیٹ دی ہے۔ اس میں 2 ڈیسیژن اہم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے جو کرونا کے حوالے سے اپڈیٹ تھی، کہ میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ کرونا کی وجہ سے جو لوگوں نے احتیاط نہیں کی اور میل جول لوگوں کا جاری رہا ہے، اس وجہ سے کرونا کی جو دوسری لہر ہے ابھی کوئی 1 لاکھ کے قریب تعداد ہونے والی ہے پیشنٹس کی، لیکن وہ لوگ ابھی پہلی لہر سے بھی نہیں نکلے کہ دوسری لہر کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے، اس لیے دوبارہ کرفیو انہوں نے نافذ کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اور ابھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، جسٹ سوچا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو 32 ممالک تھے ان میں سے 1 کنٹری کو نکال کے سنگاپور کو، 2 کو ڈال دیا ہے، یمن، فرانس اور ارجنٹائن کو۔ اس حوالے سے اب جو تعداد ہے وہ 34 ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ 2 اپڈیٹ تھیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی۔ میری آپ سے گزارش ہے انہیں اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ اپڈیٹس لوگوں تک پہنچ سکیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔